والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ اللہ جل شانہ کا کروڑہ بار احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں علم کے حاصل کرنے کے لیے اس درسگاہ میں جمع فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے کہانیاں سنانی ہیں دو تین، جن سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ ہم ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ مجھے زندگی میں کبھی ابن حجر عسقلانی اور علامہ قسطلانی کی مجلس میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری کی مجلس نصیب فرمائی۔ یہ عجیب بات تھی ہمارے لیے کہ مجھے ابن حجر عسقلانی اور علامہ قسطلانی کی مجلس میں بیٹھنے کا کبھی شوق نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری کی مجلس نصیب فرمائی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے مولانا رومی کی مجلس میں جانے کا کبھی شوق نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کی مجلس عطا فرمائی۔ یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ ہمارے قریب کے زمانے میں بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے جس ادارے نے ایک صدی کے اندر 500 ایسے علماء پیدا کیے۔ اس ادارے نے ایک صدی کے اندر 500 ایسے علماء پیدا کیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسلام کی عزت تھے، بلکہ میں آج کسی اکابرین میں سے کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اسلام کی آبرو تھے، اسلام کی ناک تھے، وہ علم و عمل کے آفتاب و مہتاب تھے کہ انہوں نے دنیا کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بتلا دیا، نقشہ دکھلا دیا۔ اور اس پر پھر مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اکابر علماء دیوبند تھے، ان کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا قافلہ جا رہا تھا، اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے جو اللہ نے اس زمانے میں ظاہر فرما دیے۔ تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر دی ہے۔ میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بر صغیر میں اس درسگاہ سے جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے،
ایسے طلباء پیدا ہوئے کہ ایک صدی میں انہوں نے دین کا اتنا کام کیا کہ آج اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب جہاں بھی دنیا میں دین کا جس شعبے میں بھی کام ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہے، کہ وہ دنیا کے آخری کنارے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچ گئے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک مرتبہ ہم جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ میرا خیال 2005 کی غالباً بات ہے، تو وہاں اکابر دیوبند کے حوالے سے بات چل پڑی۔ تو وہاں ایک ساتھی نے، جدہ میں وہ امام مسجد تھے، کسی بڑی مسجد کے امام تھے، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے سعودی عرب میں 80% مساجد کے جو امام ہیں وہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی یا شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، 80% ہے۔ اب ذرا جو بات میں نے کہنی ہے اس پر آپ غور فرمائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا چیز ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو شاہی مسجد میں جلسہ تھا، لاہور بادشاہی مسجد، بڑے بڑے حضرات نے اس میں تقاریر فرمائی۔ تو وہاں ایک تقریر ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت عجیب تقریر کی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ فقیر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے تقریر کی، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اس صدی میں علامہ انور شاہ کشمیری نہیں ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ 6 صدییں پہلے انور شاہ کوئی نہیں آیا اور اب صبح قیامت تک انور شاہ کوئی نہیں آئے گا۔ 6 صدییں پہلے بھی انور شاہ کوئی نہیں آیا اور اب قیامت تک انور شاہ کوئی نہیں آئے گا۔ علامہ اقبال ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس حدیث میں چلے گئے اور بیٹھ کر درس سننے لگے۔ بہت دیر بیٹھے رہے۔ علامہ کشمیری جب درس دے کر باہر نکلے تو ڈاکٹر اقبال بھی بڑا عجیب انسان تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں 2 آدمیوں سے متاثر ہوا، 2 آدمیوں سے میں زندگی میں متاثر ہوا، انور شاہ کے علم سے اور رومی کے زہد سے۔ 2 آدمیوں سے متاثر ہوا، انور شاہ کے علم سے اور رومی کے زہد سے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اقبال نے رومی کو دیکھا نہیں ہے، انور شاہ کو دیکھا ہے۔ علامہ انور شاہ سبق پڑھا رہے تھے، علامہ اقبال نے سبق سنا، سننے کے بعد عجیب سوال کر دیا۔ کہا شاہ جی یہ فرمائیے کہ آپ کسی حدیث کو کہتے ہیں صحیح ہے اور کسی حدیث کو آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس حدیث کو محدثین کہتے ہیں صحیح ہے میں بھی کہتا ہوں صحیح ہے، اور جس کو محدثین کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال مسکرائے اور مسکرا کر کہا اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کا چہرہ کیوں بدلتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہوتا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا جب میں صحیح حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور جب مجھے خوشبو نہیں آتی تو مجھے اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس لیے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔
بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے لوگ ہیں، آپ حضرات کے شاہد علم میں ہو، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، جب علامہ کشمیری کا انتقال ہو گیا تو علامہ اقبال کا ایک مسئلہ تھا کہ علامہ اقبال جو تھے یہ جلدی سے بات مانتے نہیں تھے، آپ کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی اور پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی، پیر میر علی شاہ ویسے عمر میں بڑے تھے علامہ کشمیری سے، اور یہ جو پیر میر علی شاہ تھے بہت منطقی تھے، بہت بلا کے منطقی تھے۔ ایک دن پیر مہر علی شاہ اور علامہ کشمیری دونوں گاڑی میں اکٹھے سفر کر رہے تھے، تو پیر مہر علی شاہ نے علامہ کشمیری سے ایک سوال پوچھا اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مشکات اور دورہ حدیث کے طلباء کو شاید بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑی سی طالب علمانہ بات۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد جب سب سوالات کے جواب مل گئے تو کچھ بدتمیزی پر اتر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیر کے قتل سے، سفیر کا قتل دنیا کا یہ دستور نہ ہوتا کہ سفیر کا قتل ناجائز ہے تو میں تمہارے قتل کا حکم دیتا، مگر دستور زمانہ یہ ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اس پر پیر مہر علی شاہ نے علامہ کشمیری سے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے، حضور علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، آپ نے دستور زمانہ کا حوالہ کیوں دیا؟ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے جتنے بڑے درجے کا آدمی تھا اسی درجے کا سوال کرنا تھا۔ تو پیر میر علی شاہ بڑے منطقی آدمی تھے، تو کہا کہ یہ فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور زمانہ کا حوالہ کیوں دیا؟ آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ لکھا ہے کہ علامہ کشمیری ذرا سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا حضرت یہ طالب علم تو یہ سمجھا ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ نہیں دیا تھا اس وقت تک دستور زمانہ تھا، جب حضور نے عمل کر لیا اب تو سنت بن گیا۔ یہ فقیر یہ سمجھا۔ علامہ اقبال جب علامہ کشمیری کا انتقال ہو گیا تو کچھ سوالات تھے جو تشنا رہ گئے، تو علامہ اقبال نے پھر پیر مہر علی شاہ کو خط لکھا، اور وہ خط آج بھی پیر مہر علی شاہ کے سوانے بدر منیر میں موجود ہیں، اور وہ سوالات لکھے کہ میں فلاں فلاں مسئلے میں مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، آپ میرے سوالات کو حل فرمائیے۔ پیر مہر علی شاہ نے ان سوالات کو پڑھا، مگر ان کا جواب دینے سے پہلے وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، دنیا سے چلے گئے۔ گویا کہ علامہ اقبال کے وہ جو سوالات تھے وہ اسی طرح رہ گئے اور ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور پھر علامہ نے زندگی میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھا، بڑا آدمی تھا نا، کہ پھر کسی اور کے پاس وہ سوالات لے کر جاتا۔ اس لیے علامہ کشمیری کی وفات پر ایک بات یہ بھی فرمائی علامہ اقبال نے کہ اگر اسلام کے حقانیت پر اور کوئی دلیل نہ ہوتی تو انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا کافی تھا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے، صداقت تو اس کی معلوم نہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ ایک مرتبہ علامہ کشمیری، آپ کے گھر کے باہر تھوڑا سا باغیچہ ہے، حضرات جو دیوبند گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اب بھی ہے، بلکہ حضرت کی قبر بھی اسی باغیچہ میں ہے۔ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے اس باغیچہ میں ٹہل رہے تھے کہ علامہ اقبال آ گئے۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ حضرت ایک بات پوچھتا ہوں،
کہا فرمائیے، کہا یہ بتلاؤ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیث یاد ہے، مجھے 2,00,000 حدیث یاد ہے، بھلا اتنی حدیثیں بھی کوئی یاد کر سکتا ہے؟ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کوئی یاد کر سکتا ہے یا نہیں یاد کر سکتا، 6,00,000 تو اس فقیر کو بھی یاد ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ ایک علامہ انور شاہ نہیں، یہاں ایک سے ایک بڑھ کر ایسے لوگ موجود ہیں اور بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، تقوی و طہارت کے امام ہیں، جنہوں نے اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں دین کی حفاظت کا صحرا ان کے سر ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں واقعات میں چلا گیا تو وہ بات میری رہ جائے گی۔ آخر ان حضرات میں وہ کون سی صفات ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے 1300 سال کے بعد اتنی محنت کی کہ یہ قرون اول کے لوگ نظر آنے لگے؟ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تو لکھتے ہیں کہ مجھے تو غور و فکر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء دیوبند کی جو ایک خوبی ہے کہ علم میں ان کی پرواز تو ثریا سے بھی اوپر ہے، مگر علم کی اس پرواز کے ساتھ ان کی جو عاجزی اور انکساری ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، شیخ الاسلام کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو بلندی ہے اس کی وجہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے۔ میں نے اس پر کافی پڑھا، میں کیا اور میری رائے کیا، 3 باتیں جو اکابرین نے لکھی ہیں علماء دیوبند کی بلندی سے متعلق، وہ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی۔ سب سے پہلی بات کہ قرون اولیٰ کے لوگ غربت اور افلاس کے باوجود دین کے حصول کے لیے انہوں نے محنت بہت کی۔ اکابر علماء دیوبند نے دین کے حصول کے لیے قرون اولیٰ کے لوگوں کی طرح محنت کی۔ مثال پیش کرتا ہوں، ایک شخص اندلس کے رہنے والے ہیں، ابو محمد ان کا نام ہے، کنیت ہے، اندلس کے رہنے والے ہیں۔ اندلس سے بغداد کے راستے میں سمندر حائل ہے، 6 مہینے سمندر میں سفر کرنا پڑتا تھا اس زمانے میں، تب آدمی اندلس سے چل کے بغداد پہنچتا تھا۔ جب وہ اندلس سے چل کے بغداد پہنچے، بغداد آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے پاس۔ بغداد شہر سے کچھ فاصلے پر تھے کہ معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کسی شخص کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ کیونکہ اس زمانے میں ایک اختلاف چل رہا تھا قرآن کریم کے حوالے سے، تو بادشاہ وقت نے خلیفہ معتصم باللہ نے پابندی عائد کر دی ہے، امام احمد بن حنبل کسی کو سبق نہیں پڑھا سکتے، مسئلہ نہیں بتلا سکتے۔ اب ایک آدمی 6 مہینے سفر کر کے آیا اور آ کر یہ پتا چلا تو اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور پھر اس زمانے میں سفر کوئی آسان تو تھا نہیں، تو پوچھتے پوچھاتے امام احمد بن حنبل کے گھر تک پہنچے اور درخواست کی کہ حضرت میں تو اس طرح آیا تھا۔ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ مہمان ہے، کہا جلدی سے اندر آ جاؤ، کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، چنانچہ اندر چلے گئے۔ تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے آئے ہو، تمہیں یہاں کس نے آنے دیا؟ کہا جی میں تو اندلس سے چلا ہوں، 6 مہینے پہلے سفر شروع کیا تھا، یہاں جو پہنچا ہوں تو یہ معلوم ہوا کہ آپ پر تو پابندی لگ گئی ہے اور آپ اب مسئلہ نہیں بتلا سکتے، لہٰذا
اب واپس جانے کی بھی ہمت نہیں اور زندگی کا بھی پتہ نہیں کہ واپس میں جاؤں پھر دوبارہ آؤں یا آپ نہ رہیں یا میں نہ رہوں تو کیا صورتحال ہوگی، میں تو بہت پریشان ہوں، سوچا آپ کی زیارت کر لوں، مل لوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی مجھ پر تو بہت سختی ہے اور میں تو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے حضرت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، کیونکہ میں تو اندلس سے آیا ہوں، اس شہر میں مجھ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں صبح فقیر کا بھیس پہن کر لباس فقیروں کا بدل کے کاسہ گدائی لے کر آ جایا کروں گا اور آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگایا کروں گا، آپ بس اندر سے تشریف لے آئیں اور ایک حدیث مبارکہ مجھے سنا دیا کریں، میں سن کے چلے جایا کروں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ اب لکھا ہے کہ ابو محمد افریقی روزانہ صبح سویرے اپنا لباس اتارتے، ایک کرائے کا مکان لیا، اپنا لباس اتارتے اور وہ فقیروں والا لباس پہنتے اور فقیروں والا لباس پہن کے ہاتھ میں ایک لاٹھی لیتے اور کاسہ گدائی لیتے اور گلی گلی آواز لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل کے گھر تک پہنچتے اور امام احمد بن حنبل کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے اجرکم علی اللہ۔ امام احمد بن حنبل آٹا دینے کے بہانے آتے اور کبھی ایک حدیث سناتے، کبھی 2 احادیث سناتے۔ لکھا ہے کہ 3 سال تک، آسان نہیں ہے، زبان سے کہنا آسان نہیں ہے، 3 سال تک ایک آدمی اپنے میں کو مار کے اپنی حیثیت کو ختم کر کے کاسہ گدائی لے کر گلی گلی آواز لگا کر امام احمد بن حنبل کے گھر پہنچتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کی رہائی ہو گئی، آپ کو کیونکہ معتصم کا انتقال ہو گیا، تو امام احمد بن حنبل کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی، پڑھانے کی اجازت مل گئی۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ جس دن امام صاحب کو رہائی ملی اس دن وہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا، اتنا بخار ہوا کہ اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جب پڑھانے کے لیے جامعہ مسجد میں تشریف لائے تو اس کو درسگاہ میں نہیں پایا، تو حیرت بھی ہوئی اور امام احمد بن حنبل کو یہ بھی احساس تھا کہ ایک آدمی اتنی دور سے آیا اور اس طرح اس نے علم حاصل کیا، آج جب موقع آیا بیٹھ کر پڑھنے کا وہ بیچارہ غائب ہے۔ معلوم کیا کہ فلاں جگہ پر فلاں محلے میں ایک مسافر رہتا ہے، اس کی کوئی خبر ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا حضرت وہ رات سے اس کو شدید بخار ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بخار سے اس کا برا حال تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی گھر میں داخل ہوئے، وہ لیٹا ہوا تھا، اس کا سر اپنے ران پر رکھا اور وہاں بیٹھ کر اس کو سبق پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی اور امام صاحب کا حلقہ تو بڑا مشہور ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ کس درجے کی مشقت ہے کہ 3 سال تک ایک شخص فقیروں والا لباس پہننا، کاسہ گدائی لینا اور گلی گلی چکر لگانا، آسان کام نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی جب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے کس کے پاس؟ امام احمد بن اپنا امام مالک رحمہ اللہ تعالی، مالک بن انس، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس۔ کتابوں میں لکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے گھر میں 2 پرانی چادریں تھیں، والدہ صاحبہ نے وہ 2 پرانی چادریں جاتے ہوئے امام شافعی کو دے دی اور امام شافعی وہ دونوں پرانی چادریں لے کر چلے گئے۔ جب قافلہ جا رہا تھا مدینہ طیبہ کو، امام شافعی اس قافلے میں چلے گئے، ایک بوڑھے آدمی کا سامان اٹھا لیا اور بوڑھے آدمی کا سامان اٹھا کر امام شافعی اس نے راستے کا زاد راہ برداشت کیا اور اس طرح چلتے چلتے امام شافعی مسجد نبوی میں پہنچے جہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالی درس حدیث دیا کرتے۔
پہلے زمانے میں قافلے جو مدینہ طیبہ کو جایا کرتے تھے وہ پہلے مسجد نبوی میں جاتے، صلاۃ السلام پیش کرتے، صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد اپنے معاملات میں مصروف ہوتے۔ تو جب یہ قافلہ مسجد نبوی میں پہنچا تو امام مالک کی درسگاہ لگی ہوئی تھی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بس وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ کوئی پینے کی چیز تھی، کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آ جاتا تو بس صبر شکر سے وہ کھا لیتے۔ 17 سال تک امام شافعی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ رہے۔ 17 سال کے بعد جب آپ کی واپسی ہوئی، والدہ صاحبہ کا خط آیا، امام شافعی واپس لوٹے۔ بہت توجہ کی بات ہے، جب امام شافعی بہت بلند ہو چکے تھے، اب امام مالک کا انتقال ہو چکا تھا، امام شافعی کے علم کی شہرت ہو چکی تھی، تو پورا مکہ شہر استقبال کے لیے آیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جب اپنے گھر کے قریب پہنچے جہاں استقبال کے لیے سارا مکہ آیا ہوا تھا، تو والدہ محترمہ بھی اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لائی۔ امام شافعی دوڑ کر اپنی سواری سے اترے، والدہ صاحبہ نے کندھے پر اپنا پاؤں رکھا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے والدہ کو اتارا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، والدہ محترمہ نے دیکھا امام شافعی آ رہے ہیں، آپ اس وقت تحصیلدار بھی تھے، اور امام شافعی کے ساتھ اونٹ بھی غلے سے لدے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ بہت عجیب بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ محمد نام تھا نا آپ کا، کہ محمد میں نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے تو نہیں مدینہ بھیجا تھا؟ امام شافعی نے فرمایا اماں جان دنیا کمانے کے لیے تو نہیں گیا تھا، مگر جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے چلی آتی ہے۔ مگر امام شافعی کی والدہ مطمئن نہ ہوئی اور امام شافعی نے وہ تمام اونٹ غلے سے لدے ہوئے خیرات کر دیے اور 10 سیر جو اپنے گھر کے لیے رکھ لیے۔ تو امام شافعی کی والدہ نے پوچھا کہ ماں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ 10 سیر جو ہیں اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہیں۔ تو کہا مجھے افسوس ہے کہ 17 سال میں تجھے اللہ پر بھروسہ پیدا نہیں ہوا۔ امام شافعی اتنا بڑا آدمی ہے تو بچے ماں کتنی بڑی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جانے لگے تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، صرف 2 پرانی چادریں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو یہ عاجزی اور انکساری بھی ورثے میں ملی۔ 2-3 واقعات بڑے عجیب و غریب مجھے یاد آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاد الکل، ان سب بڑے حضرات کے استاد ہیں۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے آپ کی دعوت کر لی۔ کیسے عجیب لوگ تھے، دعوت کر لی اور دعوت بھی بہت دور جانا تھا پیدل چل کے، وہاں دعوت کر لی آپ کی۔ جاتے جاتے آپ تھک گئے، پیدل وہاں گئے، پھر کھانا کھایا، کھانا کھا کے جب واپس آنے لگے تو اس نے ایک گٹھڑی میں آم بھی باندھ دیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آم بہت زیادہ تھے اور حضرت نے مروتاً کچھ فرمایا نہیں اور ان کو اٹھا کر چل پڑے۔ اب گٹھڑی اٹھاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں۔ اب اٹھاتے اٹھاتے وہ گٹھڑی تھک گئے، بوڑھے آدمی تھے۔ خیر جب بہت بالکل ہاتھ تھک گئے حضرت کے، تو حضرت نے وہ اٹھا کے گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ لی۔ اب سر پہ رکھ لی تو ہاتھوں کو ظاہر ہے آرام آ گیا، تو ہنسے اور فرمانے لگے ہم بھی کتنے عجیب آدمی ہیں، اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ گٹھڑی کو اسی وقت سر پہ رکھ لیتے۔ ایسے سادے لوگ، اور علم عمل آسمان کو چھوٹا۔ حضرت مولا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آ رہے تھے، راستے میں ایک بڑے میاں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ مولا مظفر صاحب نے دیکھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تو اس کی گٹھڑی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ گٹھڑی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کو جہاں جانا تھا وہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ اس نے پوچھا میاں کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کہا جی کاندھلا سے آیا ہوں۔ کہا وہاں تو ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں مولانا مظفر علی،
مظفر حسین صاحب، ان کو میرا ہاتھ باندھ کے سلام عرض کرنا۔ اور یہ بات کہہ کے پھر تعریف شروع ہو گیا کہ مولانا مظفر صاحب ایسے ہیں، مولانا مظفر صاحب ایسے ہیں، تعریف کرنے لگ گیا۔ تو تعریف کرتے کرتے پوچھا میاں تیرا نام کیا ہے؟ کہا مظفر حسین تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ بس بابا تو بیچارہ پریشان ہو گیا، گلے مل کے اتنا رویا کہ حضرت میں نے اتنی بے ادبی کی۔ تو ایک تو ہمارے اکابرین میں محنت اور عاجزی اور انکساری۔ تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے بے ترتیب سی بات بس عرض کر دی ہے، تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے بڑوں پر اعتماد، اپنے اکابرین پر اعتماد۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، جن کی میں بات عرض کر رہا ہوں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی کی کرامات تو آپ کی مشہور تھی، حسین اتنے تھے کہ جو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ جب آپ گلی میں تشریف لاتے تو ہندو خواتین بھی اپنے بچوں کو گلی میں نکال دیتی، انور شاہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ بڑی عجیب کرامات تھی۔ حافظہ اتنا، آپ نے سنی ہوں گی مثالیں حافظے کی، اخبار نہیں پڑھتے تھے کہ زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ مصر کے کتب خانے میں تشریف لے گئے، نور العزا آپ نے دیکھی، اس نے کہا، انہوں نے کہا نہ لے جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی یہاں نقل کرنے کی اجازت ہے۔ تو 1 گھنٹہ ملا مطالعے کا، تو آپ نے وہ کتاب وہاں پڑھی، پڑھنے کے بعد جب ہندوستان تشریف لائے اس کو لکھا، اور نہ صرف اس کو لکھا بلکہ لکھنے کے بعد جو ان کی غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی فرمائی۔ بھاولپور کی عدالت میں جب قادیانیوں کا وکیل تھا شمسی، تو اس نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، علامہ کشمیری نے کہا کہ کتاب دو، تو اس نے کہا اپنی لے کر آتے کتاب اگر بات کرنی تھی تو۔ علامہ کشمیری نے کہا اچھا۔ اس پر علامہ کشمیری نے اس کتاب کی عبارت پڑھنا شروع کی اور کہا کہ شمسی جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے عبارت پڑھنا شروع کی اور پورا صفحہ پڑھ دیا، اور جب پورا صفحہ پڑھا تو حقیقت کھلی کہ کتاب میں اصل بات یہ تھی۔ تو جب عدالت سے نکلے تو علامہ کشمیری نے فرمایا 38 سال پہلے فلاں کتب خانے میں بس نظر سے گزری تھی، 36 سال پہلے بس نظر سے گزری تھی اور تو مجھے یاد نہیں۔ تو عجیب سلسلہ تھا۔ بات کرنے لگا ہوں کہ علامہ کشمیری بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے مصر کے کسی عالم کی تحقیقات تصاویر کے موضوع پر پیش کی۔ اس کا موقف تھا کہ تصویر بنانا جائز ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی محقق عالم کی ایک تصنیف پیش کی اور بڑے دلائل کے ساتھ اس نے لکھی، اور وہ مصر کے عالم تھے، علامہ کشمیری کو دی۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو دیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مولانا احمد رضا بجنوری سے فرمایا کہ بات تو بہت زبردست ہے مگر میرے اکابر کی تحقیق کے خلاف، کیونکہ میرے اکابر کی تحقیق کے خلاف ہے اس لیے میں اس کو قبول نہیں۔ میرے اکابر کی یہ تحقیق ہے۔ مجھے اپنا ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند عجیب چیز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑا ادارہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر 8 مسجدیں ہیں دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں۔ دیوبند میں ایک اصول ہے کہ جماعت امام صاحب جو ہیں وہ سب سدیس کے طرز پر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہاں حدیث کی پوری عبارت بھی سدیس کے طرز پر ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو
دیوبند میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو دیوبند کے اساتذہ کے ساتھ اس دن ہماری ملاقات تھی، تو 70 کے قریب اساتذہ تھے جو کتابوں کے اساتذہ کرام تھے۔ تو وہاں ہم نے گزارش کی، میرے ذمہ لگی کہ میں نے بات کرنی ہے، بڑی عجیب بات ہے، طلباء کے سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ ہماری جو کتاب ہے المحند علی المفند، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی، عقائد کی کتاب ہے، کہ اس پر موجودہ دور کے جو حضرات ہیں وہ اس پر دستخط فرمائیں۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے درخواست کی کہ آپ حضرات اس پر دستخط فرمائیں۔ ہمارے جو حضرت ہیں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے صاحبزادے، حضرت کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو بس میری بات پر ان کو غصہ آ گیا۔ بڑی عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمائی، بات تو ان کی 100% صحیح تھی۔ انہوں نے فرمایا کیسی عجیب بات کرتے ہو کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی اور میرے جیسے نالائق اس کی تصدیق کریں؟ ہماری اتنی اوقات اور تمہیں اتنی جرت؟ اب ہم تو گھبرا گئے بھائی، اور حضرت کا غصہ تو مشہور ہے، بڑے بڑوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ خود بہت بڑے ہیں، اور پھر یہی کیا کم ہے کہ وہ حضرت مدنی کے بیٹے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ بہت قابل غور ہے۔ ڈانٹ دیا انہوں نے ہمیں، چپ کر گئے ہم، کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ایسی تھی۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی عبد الشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات فرمائی، فرمایا بھی بات یہ ہے، ممکن ہے آپ کوئی مسئلہ پوچھیں اور مجھے نہ آئے، مجھے معلوم نہ ہو، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پیچھے 1400 سال کی امت ہے، اکابرین ہے، مجھے مسئلہ نہیں آئے گا، ان سے پوچھوں گا۔ مسئلہ ان کے لیے جن کا بڑا کوئی نہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ مسئلہ ان کے لیے ہے جن کا بڑا کوئی نہ ہو، ہمارے تو بڑے موجود ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی، اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی۔ اس بات کا تجربہ اس دن دارالعلوم دیوبند میں ہوا، جب میں نے یہ بات کہی اور حضرت نے ڈانٹ دیا، چپ کر گئے، تو حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی موجود تھے۔ حضرت کھڑے ہوئے، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نے فرمایا حضرت ہم آپ سے ان اکابرین کی تصدیق نہیں کروا رہے، ہم تسلسل چاہتے ہیں کہ تسلسل قائم ہو جائے، ہم تائید نہیں کروا رہے۔ اچھا، حضرت کا ایک ہی جملہ ایسا تھا کہ وہ سارے حضرات تیار ہو کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بھیج دینا، ہم اس پہ تصدیق کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے حضرات کا اپنے بڑوں پر جو اعتماد ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان۔ ہم ویسے کرامات سنانے کے قائل نہیں ہیں، ورنہ یہ سب بہت بڑے صاحب کرامت لوگ ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس وقت آپ کا قیام ہندوستان میں تھا، بعد میں تو پھر مدینہ منورہ قیام ہو گیا۔ آپ تشریف لے گئے، اب مدینہ منورہ 8 دن رہتے ہیں، پھر جانا ہوتا ہے مکہ مکرمہ۔ تو ابھی حج میں کیونکہ وقت باقی تھا اور شیخ الحدیث کا جانے پر دل نہیں تھا کہ میں واپس جاؤں، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا رکنے کا، تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو اونٹ والا آ گیا، اس نے کہا اس صبح جانا ہے۔ اب شیخ الحدیث کا دل نہیں تھا جانے کے لیے کہ ابھی تھوڑا مدینہ طیبہ میں ٹھہروں،
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا محمد زکریا کچھ دن ٹھہرنا چاہتا، محمد زکریا کچھ دن ٹھہرنا چاہتا، بس یہ کہہ کے چلے گئے۔ صبح جانا تھا، رات کو ہی اونٹ والا آ گیا، اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، حضرت دعا کرو۔ 15 دن اونٹ تلاش ہوتا رہا، اونٹ نہیں۔ اب 15 یا 16 دن لکھا ہے، اب ٹائم آ گیا، اب حج میں وقت تھوڑا رہ گیا، اب بھی اگر اونٹ نہ ملتا تو پھر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حضرت بصیر نبوی میں بیٹھے تھے، اونٹ والا آیا اور اس نے کہا حضرت اگر آج بھی ہم نہ گئے تو پھر ہم نہیں پہنچ سکیں گے، ہم لیٹ ہو جائیں گے، ہم 7 تاریخ تک پھر مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بس حضرت وہیں سے اٹھے، روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام پیش کیا اور پیش کر کے کہا محمد زکریا جانا چاہتا ہے۔ بس یہ بات کر رہے تھے، یہ بات کر کے صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہیں کہ اتنی دیر میں وہی اونٹ والا آیا، اس نے کہا حضرت جلدی اٹھو اونٹ مل گیا۔ یہ ساری برکات کس چیز کی تھی، میں ذرا اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایک انسان ایسا ہے، مجھے بہت عجیب و غریب واقعات یاد آ رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات۔ حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف رکھتے ہیں، ایک صاحب تازہ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ بنا کر لایا اور حضرت مدنی کو دے دیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس گلدستے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور میز پر رکھ دیا۔ 3 سال تک حضرت مدنی زندہ رہے، 3 سال وہ تازہ رہا۔ 3 سال کے بعد حضرت مدنی کا انتقال ہوا، وہ مرجع۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرقدہ سے کراچی کے ایک صاحب نے تعویذ لیا، اس کو لے کر فریم کرا کے اپنے گھر میں لگا دیا۔ میں نے خود پڑھا یہ واقعہ، اس صاحب نے یہ واقعہ خود لکھا کہ میں نے اس کو فریم میں لگا دیا، ملازم تھا کسی محکمے میں۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہی ڈیوٹی پر گیا تو اخبار میں سرخی لگی ہوئی تھی کہ سرگودے کے مفتی عبدالشکور صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو سارا دن میرا افسوس میں گزرا، جنازے میں تو میں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ میں جب گھر پہنچا اور میں نے جا کے اپنے گھر میں جو فریم میں تعویذ لگا ہوا تھا وہ دیکھا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت لاہوری کے شاگرد تھے اور حضرت بہلوی کے مجاز تھے، بڑے عجیب آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یہ قصے اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ایک نتیجے پر جانا چاہ رہا ہوں، بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد تھے مولانا دوست محمد صاحب کبیر والا کے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت لاہوری کے ساتھ گیا، حضرت لاہوری کا کشف تو مشہور تھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اب جانا تھا کسی گاؤں میں، عصر کے بعد کا وقت، تو ٹانگے کھڑے ہوئے تھے شیرا والے کے باہر اسٹیشن کے پاس، ٹانگے پر چلے گئے۔ حضرت لاہوری نے کہا کہ بھائی دوست محمد حلال کے ٹانگے میں بیٹھنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب حضرت ٹانگے کے قریب جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں دوست محمد یار یہ ٹانگا تو حلال کا ہے پر یہ گھوڑا حرام کا ہے۔ پھر کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں گھوڑا تو حلال کا ہے پر یہ ٹانگا حرام کا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے۔ چلتے چلتے کہ میں طالب علم تھا تو میں سوچے جا رہا تھا بھی یوں تو کوئی بھی حلال کا نہیں ملے گا، یہ کیا بنے گا۔ چلتے 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 ایک ٹانگے پر جا کر حضرت نے کہا دوست محمد یار یہ ٹانگا بھی حلال کا ہے اور یہ گھوڑا بھی حلال کا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ وہ ٹانگا بھی ٹوٹا ہوا اور گھوڑا بھی اتنا مریل کہ میرے دل میں، میں تو طالب علم تھا،
میرے دل میں خیال آیا بھی حلال کا تو ہے پر پہنچے گا کیسے؟ یہ تو ٹھیک ہے ابھی حلال کا تو ہے مگر یہ کیسے پہنچے گا؟ جانا اتنا سفر ہے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اس پہ بیٹھنا ہے. بیٹھ گئے. حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ آگے تشریف رکھتے تھے, میں پیچھے بیٹھ گیا. اب ٹانگے نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا. گرمی کا موسم تھا, عصر کے بعد کا وقت تھا. گرمی میں کیونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ٹانگا جو تھا وہ شہر سے نکلا اور ایک پگڈنڈی پہ, ایک سڑک پہ, کچی سی سڑک پہ چڑھ گیا. اب سڑک ایسی تھی کہ اس کے دونوں طرف درخت تھے اور درخت جو تھے ان کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ طرح طرح کی بولیاں اپنی بول رہے تھے. شام کا وقت تھا. تو اچانک حضرت لاہوری نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا, دوست محمد, یہ جو پرندے ہیں تسبیح کرتے ہیں, فقیر ان کی تسبیح کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. استاد جی سے میں نے واقعہ براہ راست سنا, درمیان میں کوئی راوی نہیں. فرماتے ہیں کہ میں کیونکہ طالب علم تھا تو میرے دل میں طالب علمانہ اشکال پیدا ہوا کہ یہ کوئی مقصود ہے؟ پرندوں کی بولیوں کا سمجھ لینا یہ کوئی مقصود ہے؟ بس کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہی یہ خیال پیدا ہوا تو فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہاں دوست محمد, مقصود تو نہیں مگر اللہ اللہ کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے. مقصود تو نہیں ہے مگر حاصل ہو جاتا ہے. میں بہت قریب کے لوگوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سب یہاں تک پہنچے کیسے. ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں, یہ بھی میں نے براہ راست سنا. مولانا لقمان علی پوری صاحب ہمارے ایک ہوتے تھے بزرگ, امیر شریف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی مشہور تھی. نام تو آپ سب حضرات نے سنا کہ نہیں سنا؟ جی شاہ جی بڑے عجیب آدمی تھے. شاہ جی رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے, پیدل سفر تھا. مولانا لقمان علی پوری بھی ساتھ ہے. کسی گاؤں میں جانا ہے اور 20 میل پیدل چلنا ہے, تب جلسے میں پہنچنا. صبح سے چلے, کہتے ہیں کہ دوپہر ہو گئی. دوپہر کو گرمی بڑی شدید اور برا حال, ادھر گرمی ادھر نہر کے ساتھ ساتھ ہم چلے جا رہے ہیں, دھوپ, سفر لمبا. تو میں نے دوپہر کے وقت کہا, شاہ جی اپنی تو بس ہے. شاہ جی نے کہا یار نہاتے ہیں نہر میں. دونوں نہر میں نہانے لگ گئے. نہر میں نہائے تو نہر جو ہوتی ہے اس میں نہاتے وقت تو آدمی کو ٹھنڈ لگتی ہے مگر بعد میں اور زیادہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے. اور زیادہ گرمی لگنے لگی. اب بھوک بھی لگ گئی. ایک دیہاتی آدمی روٹی لے کے جا رہا تھا, اس نے سلو ماری اور اس سے ہم نے کھانا کھا لیا. کھانا کھا کے اب منہ سے تو چلا نہ جائے. تو میں نے یہ کہا شاہ جی سے کہ شاہ جی اپنی ابا سے میں نہیں جا سکتا, گرمی کی شدت ہے. کہتے ہیں بس جب میں نے بار بار کہا نا, شاہ جی نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا اور کہا عطا اللہ شاہ اور یہ گرمی. بس اتنے الفاظ زبان سے نکلنے تھے کہ فوراً ہوا چلنا شروع ہوئی. گرمی ختم ہو گئی اور تھوڑی دیر میں بادل آ گئے اور برسنا شروع ہوئی. اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 20 میل کا سفر کیسے طے ہوا. علم کے بھی بادشاہ ہیں, عمل کے بھی بادشاہ ہیں, کرامات کے بھی بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے عجائبات عطا فرمائے. ان ساری چیزوں کے جب پیچھے دیکھتے ہیں, ان کا زمانہ طالب علمی دیکھتے ہیں. ایک وقت ہے نا, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری بار پاکستان تشریف لائے تو حضرات یقیناً جانتے ہوں گے دارالعلوم جو ہے فیصل آباد, یہاں آپ کا قیام تھا. 700 محدثین کرام اعتکاف میں تھے. 700 محدثین حدیث پڑھانے والے 700 حضرت کے ہاں اعتکاف میں تھے.
اور 3000 سے زائد علماء کرام تھے، عام علماء۔ تو جس دن آپ کی واپسی تھی، جب آخری بار آپ تشریف لائے، جب آپ کی واپسی تھی تو بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ، گاڑیاں کھڑی ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ شیخ الحدیث کس گاڑی میں بیٹھیں گے۔ اور آپ، میں طلباء کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، حضرات تو یقیناً جانتے ہیں، نہ تو شیخ تقریر کرتے تھے، نہ شیخ ذکر کراتے تھے۔ شیخ کی تو صرف ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں ایک کمرہ تھا، اس کمرے کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا، بس ظہر کے بعد فقط زیارت ہوتی تھی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس زیارت کے لیے یہ لوگ آتے تھے، اور لکھا ہے کہ حضرت اس وقت قطب الاقطاب کے مقام پر تھے، جس نے حضرت کے ساتھ مصافحہ بھی کر لیا اس کی بھی زندگی بدل گئی۔ یہاں سرگودے کا واقعہ ہے، 22 بلاک کا، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا داڑھی تازہ شیپ کرا کے حضرت سے ملا، حضرت کو مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے کہنے لگا کہ حضرت بس دعا فرما دیجئے، بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا باغی کا سفارشی بھی گناہ گار ہوا کرتا ہے۔ بس یہ لفظ کہنے تھے، اس کی زندگی بدل گئی۔ بڑی عجیب زندگی ان حضرات کی تھی۔ تو بات لمبی ہوئی جا رہی ہے، حضرت شیخ نکلے گاڑی پر بیٹھنے کے لیے۔ اب مسئلہ ہو رہا ہے کہ کس گاڑی پر حضرت شیخ تشریف رکھیں گے۔ حضرت شیخ نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ متوجہ ہوئے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ بس یہ نصیحت فرمائی اور گاڑی میں سوار۔ ہمارے اکابرین نے سر توڑ محنت، عاجزی اور انکساری، اور اس کے ساتھ سنت کا انتہائی درجے کا اہتمام کیا۔ میں آپ کو 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات بہت لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جن اکابرین کے قصے سنے ہیں، ان میں سے کسی کو علم لدنی نہیں ملا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو کسی نے آ کر پڑھا دیا ہے، گھول کر پلا دیا ہے، بلکہ ان میں سے جس کا بچپن اٹھائیں گے، بھوک، افلاس، غربت اور ان ساری چیزوں کے ساتھ سر توڑ محنت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی میں کوئی سبق بغیر وضو کے نہیں پڑھا۔ 2 لڑکے تھے ہم، والد صاحب سے حدیث پڑھا کرتے تھے، سنا ہوگا آپ حضرات نے واقعہ۔ حضرت شیخ کی آپ بیتی ضرور پڑھا کریں، وہ بڑی عجیب ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دونوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ جلدی سے وضو کرنے چلا جائے اور دوسرا کوئی سوال کر دے۔ تو ایک دن میرے ساتھی جو تھے انہوں نے وہ اٹھ کے وضو کرنے کے لیے چلے گئے، اور میں نے فوراً بغیر کسی ترتیب کے، والد صاحب سبق پڑھا رہے تھے، اور میں نے کہا جی فتح القدیر میں یہ لکھا ہے۔ بغیر کسی بات کے میں نے فتح القدیر کی بات، ہدایہ کی شرح ہے، میں نے بات شروع کر دی کہ جی فتح القدیر میں یہ لکھا۔ اب والد صاحب کو تو پتا تھا اس سارے چکر کا کہ جب ان میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو دوسرے نے سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا میں تیری فتح القدیر کہاں دیکھتا پھروں گا، کتنا وہ وضو کر کے آتا ہے، میں تمہیں قصہ سنا دیتا ہوں۔ تو والد صاحب تو فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں کبھی بغیر وضو کے سبق نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں کبھی بھی 6 مہینے ایسے گزرتے تھے کہ میں دروازہ نہیں دیکھتا تھا، دروازہ مدرسے کا دروازہ 6 مہینے گزر جاتے تھے، نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے پیچھے کرامات میں کیا ذکر کروں، اس ساری کے پیچھے 3 چیزیں تھی جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترتیب اگرچہ میں کوئی قائم نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے محنت، نمبر 2 عاجزی، نمبر 3 اساتذہ کا احترام۔ ان جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے،
ان کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور مرشد بھی تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، آپ کا کمرہ نیچے تھا، شیخ الحدیث کا کمرہ اوپر تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے کمرے کے اوپر سے گزر کر جانا پڑتا تھا، مگر شیخ الحدیث اپنی پوری زندگی میں چھت سے نہیں، ہمیشہ منڈیر سے گزر کر گئے. استاد نیچے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ایسا نہیں، چھت سے گزر کر گئے کہ استاد کا کمرہ نیچے ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے استاد کے مکان کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں کیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، طلباء دوائی دینے کے لیے آئے اور دوائی دینے لگے تو علامہ انور شاہ کشمیری نے منہ بند کر لیا. طالب علم تھے، طالب علم نے کہا حضرت دوائی کھانا سنت ہے. علامہ کشمیری نے فرمایا لیٹ کر کھانا تو سنت نہیں ہے. اس درجے کا تقوی اختیار کیا. محنت، عاجزی، اور تیسری چیز اساتذہ کرام کا احترام. احترام تو اتنا کہ آپ کی سوچ ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آدمی کتنے بڑے ہیں، پھر بات یاد آ جاتی ہے بذل المجہود ابو داؤد شریف کی شرح ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے شروع کی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں معاون تھے. شرح ہو گئی مکمل، بہت عجیب بات ہے، شرح مکمل ہو گئی. صبح کو اس نے جانا تھا پریس پر. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری بھی زندہ ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ ہیں. رات کو 1 بجے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور چلے آ رہے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے کا جو تھا کمرہ اس کی طرف، اور شیخ الحدیث نے بھی دیا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور آ رہے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے مکان کی طرف. راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے. استاد شاگرد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی، مرید اور مرشد بھی ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے پوچھا محمد زکریا کیسے آ رہے ہو، اس وقت کیوں آئے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم تم نے اس طرح ذکر کیا، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا مجھے بھی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا اس طرح ہے. یعنی ایک ہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور دونوں کو ایک ہی بات فرمائی، اتنے بڑے لوگ ہیں. لیکن بنیاد کیا ہے؟ محنت، عاجزی اور انکساری اور اپنے اساتذہ کرام کا احترام. اس کے بغیر کچھ نہیں. آج ہمارے طلباء کا ذہن دنیاوی چیزوں پر ہے. آج ہمارے طلباء موبائل بڑا شوق ہے ہمیں. میں سچی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول میں کیونکہ بیٹھا ہوں. آپ یقین کریں یہ موبائل آپ کو اتنا چلانے کو ملے گا کہ آپ تھک جائیں. ہم اب تھک گئے، دل چاہتا ہے موبائل نہ ہو، اب تھک جائیں گے. اس وقت میں شیطان نے ہمیں جو مشغول کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اصل کام سے روکنا چاہتا ہے. میں بس آخری بات کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی. یہ جو زمانہ ہے نا طالب علمی کا، یہ اصل سیکھنے کا زمانہ ہے. اور جو اس میں نہیں سیکھتا نا، پھر اس کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پٹی سے اس طرف آتا ہے، جب تپائی سے اس طرف آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا سیکھنا چاہیے تھا کیا نہیں. اس کا تجربہ ہمیں ایک مناظرے میں ہوا. ہمارے استاد جی تھے مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی
کہ جب بھی کہیں جاؤ تو ان کے جو کتابوں کا بیگ ہوتا تھا اس میں تعلیم الاسلام ضرور ہوتی. میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ آپ تعلیم الاسلام کیوں رکھتے ہیں؟ تو بات ٹال دیتے، آئی گئی ہو جاتی بات. ایک مرتبہ فرمایا کہ تعلیم الاسلام اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں ہر چیز کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں، فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں. اس دن پتہ چلا کہ تعلیم الاسلام کی اہمیت کیا ہے. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اور ان میں پڑھتے ہیں فلاں چیز اس کو کہتے ہیں، سنت اس کو کہتے ہیں، فرض اس کو کہتے ہیں، اس وقت تو ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو ہوتی ہے کہ امتحان دے لیا. اور لیکن میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جب آپ باہر کے ماحول میں جائیں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی تعریفات جو ہم کرتے تھے ان کا فائدہ کیا. یہ جو منطق ہم پڑھتے ہیں آج طلباء کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کو منطق نہیں آتی وہ بیان القرآن کے قریب لگنے کی کوشش نہ کرے. جب آپ بیان القرآن تفسیر اٹھائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا منطق پڑھنے کا کیا فائدہ. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اصول کی کتابیں تھیں، نور الانوار، اصول شاشی، ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ تھا. یہ جو تعریفات ہم پڑھتے ہیں یہ ہم یہاں ان کی اہمیت نہیں ہوتی. میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. دریا خان میں ہمارا ایک مناظرہ تھا، اس کے لیے میں گیا. بڑا عجیب واقعہ ہے، اکثر سنایا کرتا ہوں. مناظرہ تھا، ایک عثمانی فرقہ ہے ان کے خلاف. حضرت مولانا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھیجا کہ آپ جا کے شرائط لکھاؤ پھر چلے جائیں گے، بات کریں گے. مجھے جو ان چیزوں کی یہ جو تعریفات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا فلاں چیز فلاں ہے، فلاں، یہ جو ہم یاد کیا کرتے ہیں اور اس کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس دن پتہ چلا کہ ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تعلیم الاسلام کی ازار رکھتے ہیں. ہم وہاں گئے، بات شروع ہوئی تو مجھ سے پہلے ساتھیوں نے بات شروع کی ہوئی تھی، وہاں کے مقامی لوگوں نے. میں ذرا لیٹ پہنچا. میں اس کو بہت چھوٹا تھا، رابعہ اپنے خامسہ پڑھتا تھا. تو مجھے دیکھ کر کسی آدمی کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے بات کرنی ہے. تو میں نے جا کر بیچ میں ویسے میں داخل ہو گیا اور بات شروع کی. بات یہ چل رہی تھی کہ وہ حضرات کہتے تھے کہ عقائد پر بات ہوگی اور ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ نہیں، تمام مسائل پر بات ہوگی. تو میں بیچ میں داخل ہوا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، عقائد پر ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی، عقائد پر کر لیتے ہیں بات. تو مجھے دیکھ کر ایک صاحب نے کہا کہ عقائد پر آپ بات کریں گے. میں کہوں چلو ٹھیک ہے. میں نے اس کو آنکھ ماری. میں نے کہا چپ کرو، تم تماشا دیکھو. عقائد پر بات ہوئی. عقائد پر بات شروع ہو گئی. اب میں نے کہا کہ عقیدے کی تعریف لکھو، کیونکہ پہلا مسئلہ یہ سمجھا تھا کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے پہلے تعریف کرنی ہے اس کی. پیر آپ جھنڈا، آپ نے شاید نام سنا ہو، ہمارے استادوں کا مناظرہ ہو رہا تھا سندھ میں. تو مسئلہ یہ چل رہا تھا، بڑے کلاسوں کے طالب علم کو بات سمجھ میں آئے گی کہ فقہ پر مناظرہ تھا اور پیر آپ جھنڈا اور ہمارے استاد محترم حضرت قاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں بحث چل رہی تھی کہ فقہ حنفی کے مفتابی مسائل پر بات ہوگی یا غیر مفتابی مسائل پر بات ہوگی. تو ہمارے حضرت کہتے تھے کہ مفتابی مسائل پر بات ہوگی اور پیر آپ جھنڈا کہتے تھے کہ تمام مسائل پر بات ہوگی. تو وہ جو جج تھا اس کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مفتابی، کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو 2-3 دفعہ اس نے سنا. سننے کے بعد اس نے استادوں سے کہا کہ جی یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں یہ مفتہ یہ کیا ہے. تو ہمارے استاد جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت تیز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فراست عطا فرمائی. تو اس سے پہلے کہ پیر آپ جھنڈا، وہ بڑا آدمی تھا، اپنے مسلک اور مکتب کا بڑا آدمی تھا. اس کی لائبریری پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری تھی. اس سے پہلے کہ وہ بولتا، ہمارے حضرت نے فوراً فرمایا کہ حضرت میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ کے پکے پکے مسائل پر بات ہوگی. مفتابی کا معنی کیا حضرت؟ کہ فقہ حنفی کے پکے پکے مسائل پر بات ہوگی، اور یہ کہتا ہے کہ کچے پکے مسائل پر بات ہوگی. تو وہ تو جج تھا، اس نے کہا نہیں جی نہیں، پکے پکے مسائل پر بات ہوگی. اب یہ فائدہ تھا
تعریف سمجھنے کا مسئلے کی کہ حضرت نے تعبیر بڑی عجیب کر دی کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکا. ان کا نہیں یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی, پکے پکے مسائل پر بات ہونی چاہیے, کچے پکے مسائل پر بھی کبھی بات ہوا کرتی ہے. تو اب وہاں جب گئے تو میں نے کہا عقیدے کی پہلے تعریف لکھو. تو جب عقیدے کی تعریف کی بات آئی تو اس صاحب نے تعریف لکھی کہ تعریف عقیدہ کہتے ہیں جس پر کوئی شخص زندگی گزارے. میں نے کہا دستخط کرو. اس نے دستخط کر دیے. جب دستخط کر دیے تو میں نے کہا, اس نے کہا آپ تعریف لکھو. میں نے کہا عقیدہ کہتے ہیں ضروریات دین کو جس کا ماننا ایمان اور انکار کفر ہے. جب میں نے تعریف لکھی تو اب کہنے لگا کہ میں تعریف دوبارہ لکھتا ہوں. میں نے کہا اب نہیں, اب وقت چلا گیا. اب مجھے اندازہ ہوا کہ تعلیم الاسلام کی اہمیت کیا ہے. میں آپ طلباء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نصاب ہے, یہ جس شخص کا نام آج تقی عثمانی ہے, جس شخص کا نام آج ڈاکٹر علامہ خالد محمود ہے, یہ جو اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں, کوئی اور نصاب پڑھ کر یہ بڑے نہیں بنے. انہوں نے اسی نصاب کو سمجھ کر پڑھا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے, مجھے معاف کرنا, کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. اور سمجھ جب آتی ہے تو اس وقت گزر جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک صاحب آئے آخری عمر میں اور انہوں نے کہا حضرت یہ رقم ہے, حج پر آپ تشریف لے جائیں اور حج کرائیں اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے جائیں. تو حضرت نے ہنس کر فرمایا جب دانت تھے اس وقت دانے نہیں تھے, اور جب دانے آئے تو دانت نہیں ہے. تو جب ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی, اس وقت اس کا وقت گزر چکا ہوگا. میرے عزیز طلباء کرام, میں نے بہت لمبی بات کر لی, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کے پاس وقت ہے, بس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ان تینوں چیزوں سے ہمارے اکابر آگے بڑھے ہیں. ان کو لے کر جو چلے گا وہ آگے بڑھے گا. جو ان کو چھوڑ دے گا, راستے میں گم ہو جائے گا, وہ پھر منزل پر نہیں پہنچے گا. لہٰذا میں آپ سے دستخط عرض کروں گا, اس وقت کو غنیمت سمجھیں. موبائل چلانے کا وقت بعد میں مل جائے گا, دوستیوں کا وقت بعد میں مل جائے گا, آپ اکتا جائیں گے دوستیوں سے, ساری چیزوں کا وقت بعد میں مل جائے گا. مگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں, درسگاہ میں بیٹھ کر استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر سیکھنے کا وقت پھر نہیں ملے گا. پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا. یہ وقت اسی وقت ہے, اس کی قدر کرو, اس کی اہمیت کو سمجھو, اور باقی سب کام یقین کریں بعد میں ہو جائیں گے, اور اتنے ہو جائیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے. لہذا سب چیزوں کو چھوڑ کر بالائے طاق رکھ کے آپ بتلا دیں مجھے ایک آدمی تاریخ میں جس نے محنت نہ کی ہو اور اوپر چلا گیا ہو, جس نے تقوی اختیار نہ کیا ہو اور اللہ نے اس کو عزت دے دی ہو, جس نے اپنے اساتذہ کا احترام نہ کیا ہو اور اس کا فیض دنیا میں پھیل گیا ہو. اس کی مثال نہیں ہے. لہٰذا اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما, جو کچھ کہا سنا سمجھ نصیب فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم ان بچوں کو جو دور دراز سے قریب سے تشریف لائے ہیں, اللہ کریم اپنے علم میں سے علم, اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. یا اللہ کریم جو کمی کوتاہی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما, ان سے صرف نظر فرما, اور یا اللہ کریم ان کے سینوں کو یا اللہ اپنے علم کے لیے کھول دے. یا ارحم الراحمین ان کے سینوں کو اپنے علم کے لیے کھول دے. اللہ جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے یا ارحم الراحمین ہم ان کو تو نہیں پہنچ سکتے, یا ارحم الراحمین ان کے مبارک تذکرے کی برکت سے ہمارے سینوں میں بھی یا اللہ علم کی روشنی پیدا فرما دے. ان حضرات کے علم اور تقوی کا نور ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ آمین.